جب پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی ملٹری کورٹ سے تو ہم نے دیکھا یورپین یونین کا بیان آیا، پھر یو کے کا بیان آیا، یو کے گورنمنٹ کا، پھر امریکن کا بھی بیان آ گیا، سب نے اس کی بڑی مذمت کی، پریشانی کا اظہار کیا، اور پھر ہم نے دیکھا رچرڈ گرنل صاحب ہیں، ان کا ایک انٹرویو چل گیا، تو لگ رہا تھا پاکستان بالکل کراس ہیئرز میں آ گیا. لیکن آج کی ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہیں. آج 60 لوگوں کی سزا سنا دی گئی اور آئی ایس پی آر ریلیز کے مطابق یہ پروسیس کنکلوڈ ہو گیا ہے، یعنی 85 لوگ. یہ قریباً 105 تھے. آپ کو یاد ہے پہلے عید سے پہلے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا جن کی سزائیں کم کی بات ہو رہی تھی یا جن پہ جرم وغیرہ نہیں تھے. اور یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ بھی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی کے لائرز اور سرکار کے لائرز جو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پہ اس پہ ہوئی ہوئی ہے ان کے خلاف کہ جی سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یہ طے پا گیا تھا کہ جی اگر فیصلے ہو گئے میں تو سنا دیں، اور کل کو اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سزائیں انل ہو جائیں گی. سو یہ ابھی اس کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہوا. لوگوں کو تو حوالے کر دیا جائے گا جیل حکام کے، ان کی سزائیں شروع بھی ہو جائیں گی، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ تبھی ہوگا کہ کون کتنا عرصہ گزارتا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا. آج جو سزائیں ہیں اس میں ایک گروپ کیپٹن صاحب بھی ہیں ریٹائرڈ، ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے بھانجے احسان نیازی بھی ہیں. ہمارے تو احسان نیازی ہمارے تو کولیگ ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، تو اس لیے اٹس مور لائک اسٹرائکنگ کلوز ٹو ہوم. اینی وے اس پہ تو بعد میں باتیں ہوں گی جب ڈیٹیلز آئیں گی ان کے ورڈکس کی کہ کن بنیاد پہ سزائیں ہوئیں. بیکاز خالی شاید یونیفارم لہرانے پہ تو شاید 10 سال سمجھ نہیں آ رہی، کچھ اور بھی کیا ہوگا. اینی وے یہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. اب بات کہاں پہ چل رہی ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ جو گرم بحث چل رہی ہے کہ جی امریکہ انوالو ہو گیا ہے، رچرڈ گرنل صاحب. لیکن آپ ان کی لیٹسٹ ٹویٹس دیکھیں تو بندہ تھوڑا سا اور پریشان ہو جاتا ہے. آج انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں یا پوسٹ کی ہوئی ہیں ایکس کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے یہ بھی جواب دیں ہمیں ذرا، ایمبیسڈر رضوان شیخ ہیز ایکسپلیننگ ٹو ڈو. اور باقی انہوں نے خواجہ آصف کو رگڑا ہوا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں ان کو بڑا رگڑا ہوا تھا، اس پہ ہی بات کریں گے. اب دو ہی تاثر ہیں. ایک یہ ہے کہ جی امریکہ انوالو ہو گیا کیونکہ رچرڈ گرینل کر دیا. گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں یہ تو پرائیویٹ کیپیسٹی میں بندہ کہہ رہا ہے، نامینیٹڈ ہے، اس کا ایک رول ہوگا آئندہ، وہ انوائے بن رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انوائے بنایا ہے ان کو 2 ملکوں کے لیے، وہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، اور اب یہ پرائیویٹ رائے دے رہے ہیں. کل کو کمیٹیز بیٹھیں گی، سرکاری اگر کسی جگہ پہ کوئی بات ہوگی تو دوسرے لوگ بھی بات کرنے والے ہیں. سو اٹ از بینگ بلون آؤٹ آف پرپورشن. پی ٹی آئی کو بہت ایکسائٹڈ ہیں. ایک 2 دھاری تلوار ہے. سوال یہ اٹھتا ہے اگر تو اس کا کوئی فائدہ ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ حلہ بھی گزر گیا جس طرح سزائیں سب کے خیال تھا شاید آگے نہیں آئیں گی، 25 کو لوگوں ہوئی تھی اعتراض ہے تو اب 60 بھی آ گئی ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر بھی ابھی لگ رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا آج کے ڈیولپمنٹس کے بعد. اور اگر یہ امریکہ والا یہ ڈر بھی نکل گیا تو پھر تو کیا یہ بالکل ہی کرٹنز ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ از اٹ اے ڈبل ایج سورڈ جو آئدر وے کین گیٹ آئدر وے؟ سب پہ باتیں کریں گے. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کاشف عباسی ہمارے ساتھ ہیں، مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ انوالو ہو گیا شاہ جی؟ I don't think so. دیکھیے آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایلان مسک جو ہے اسی نے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی گھس گیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے مختلف، اس نے ایک اپنا جو سسٹم انٹروڈیوس کروا رکھا ہے وہ ہے گوگ، GORK. اس کا بھی اس نے ایک ایڈوانس ورژن بنا دیا 2. آپ اس پہ ان کا نام لکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی یہ بہت کرپٹ آدمی ہیں. یہ مولودوون ایک بہت بڑا ایک وہاں کا بہت بڑا سیٹ تھا جو غالباً پولیٹکس میں آنا چاہ رہا ہوگا، یہ اس کے لیے انفلوئنس پیڈلنگ کرتا رہا. اس کے بعد ہنگری کی حکومت کا ان کا یعنی فنڈڈ بھی ایک آؤٹ فٹ تھا، اس کے لیے بھی یہ لابنگ کرتا. ہم گرینل کی بات کر رہے ہیں. جی رچرڈ گرینل کی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ایلن ماسک کا جو خود رائٹ ہینڈ مین اس وقت ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین ہے اس کا، بلکہ اس کو بہت سارے جوکر وہاں کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ مسک کہہ رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو تحریک انصاف کے حامی ہیں امریکہ میں وہ ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں زیادہ تر لوگ، یعنی کہ پروفیشنل تکڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھائی صاحب کی عادتیں دیکھتے ہوئے اور اس پروفائل کو دیکھتے ہوئے کچھ رقم لگا دی. آپ کا خیال ہے کہ ہی از مور لائک اے لابسٹ؟ آئی تھنک یار بہت زیادہ. دیکھیے کوئی بھی ایک آدمی، سرکاری آدمی،
اس کے پاس نمبر 1 مالک آپ کے پاس، آپ اپنا دن بھی پورا اگر تہیہ کر دینا کہ آج میں نے اس بندے کی جان نہیں چھوڑنی، تو یقین مانیں آپ ایک دن میں اتنے ٹویٹ نہیں کر سکتے جتنے وہ پاکستان کے بارے میں کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیٹھے بیٹھائے اس کو اتنی شہرت مل گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے اب خدشہ ہو رہا ہے، دیکھیے یہ جو بندہ نامینیٹ ہوا ہے، ایک تو ویسے ہی اس کی حمایت جو ہے کو ہمارے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ریاست مدینہ بنانی ہے، وہ تو شوق کو یہو جہے نے جڑے کو ریاست مدینہ کے اندر قبول نہیں ہوتے انفارچونیٹلی، تو ایک ذرا تھوڑا سا یہ ہے۔ اچھا اوپر سے یہ ہوا کہ مور اوور انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے کل یہ فرمایا، وہ یعنی پرسوں وہ جو نیوز میکس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو نامزد ہوئے ہیں وزیر خارجہ، وہ اب نیوکلیئر پہ بات کریں گے، وہ اب نیوکلیئر اور میزائل پہ بات کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا ہے، مارکو روبیو کے ساتھ ایک پاکستانی ایکٹیو کانٹیکٹ میں ہیں جو کہ پرو عمران ہے، اینڈ ہی از ڈوئنگ اے لاٹ آف لابی۔ سو فار مارکو از نان کمیٹڈ، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، ذرا مجھے چارج لینے، تو مطلب کہ ہی از ناٹ سیئنگ نو، ہی از ناٹ سیئنگ کہ ہاں میں کچھ کراں گا۔ لیکن اس آدمی کے بقول جو میری سورس ہے، از اے ویری ہینڈز آن ٹائپ، وہ کہے گا تو میرا ایجنڈا طے کرنے والے تم کون ہوتے ہو بھائی؟ ہاں یہ تو ہوگا، یو کین ناٹ ٹاک آن بہاف آف اینی باڈی۔ اینڈ دین ٹیکنیکلی اسپیکنگ دیکھیں میرے بھائی، he has been nominated as special envoy، اور اس میں بھی انہوں نے اسپیسیفائی کیا تھا، یہ تو کہا جی وینیزویلا، نارتھ کوریا، وینیزویلا نارتھ کوریا۔ اب پاکستان پتہ نہیں کیسے، ابھی آپ کی بات کا وہی سوال آپ سے، no but it's not just North Korea and Venezuela، صرف دو اسپیشل مشن، خصوصی مشن انکلوڈنگ نارتھ، سو اوپن ہے، باقی اور بھی ہو سکتا ہے اوپن ہینڈڈ۔ لیکن ایون ان دیٹ کیپیسٹی، جو میں جو کاشف سے اس بات پہ انسسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا جیسے وینیزویلا اور نارتھ کوریا دونوں مختلف طرف ہیں جغرافیہ میں، دیکھو نا ہمارے علاقے میں تو یار وہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو ایک زمانے میں وہ بڑا جو جس کا بیچارہ بعد میں یار ڈیتھ ہو گئی، اس وقت مجھے اس کا نام ذہن سے نکلا ہے، جو کہ اسپیشل انوائے لگا تھا، آرمیٹیج، نہیں، اور افغانستان، رچرڈ ہالبروک۔ ہالبروک جو ہے، اف یو گو بائی دا ہیرارکیل اسٹرکچر، تو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے، ہی از فرسٹ آنسریبل ٹو، یعنی کہ جیسے ہالبروک جو ہے وہ براہ راست پریزیڈنٹ، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیا اور ٹیسٹر کہ تم شروع کر دو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ٹیکنیکلی جتنا تھوڑا بہت میں امریکی پولیٹیکل سسٹم کو سمجھتا ہوں، میں نے اس کو باقاعدہ ایز این ایکیڈیمک اسٹڈی وہاں فلیچر اسکول آف لا میں پڑھا ہے بھائی، 1986 میں امریکنوں کے پیسوں سے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو بی دیٹ آؤٹ، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس سے زیادہ نہیں، تجھے ضائع کرتے ہیں امریکہ۔ تو اس میں یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ جو اسپیشل انوائے کی حیثیت سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اسپیشل انوائے کی تو حیثیت سے جی ایکسیس ٹو دا پریزیڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر چیز ڈیزگنیشن میں تو نہیں ہوتی۔ کاشف صاحب ذرا، بیکاز اسی کے بارے میں پھر ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ بھی کیا تھا نا، پوسٹ کیا تھا، واٹ ایور یو کال اٹ، ہی از آر اسٹار، سمتھنگ ویری امپورٹنٹ۔ تو کتنے انوائس کے بارے میں، کتنے انوائس کے بارے میں پریزیڈنٹ، نہیں سوری کاشف، میں یعنی کاشف سے بالکل سوری، جسٹ ون ورڈ، کہ امریکن سسٹم سے تھوڑا سا آگاہ ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے رچرڈ کی ایز اسپیشل انوائے نامینیشن اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہے۔ وائی؟ بیکاز پریویسلی ہی ہیڈ بین ایکٹنگ ڈائریکٹر جنرل آف نیشنل انٹیلیجنس۔ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، اس کا تو نام بھی چل رہا تھا کہ شاید یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے بھی چل رہا تھا۔